सीए कर लिया ना तो फिर सुकून ही सुकून है। सीए के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये भी मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सीए के अंदर लज्जात के अंदर ट्रांसफर नहीं हाँ, लज्जात के अंदर हम आगे से आगे से आगे से आगे इस उम्मीद पे कि अब जो नई फिल्म आई है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो इबादत हैं, मामलात हैं, तो इस तरह नहीं किए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी बेसिकली मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शुएब फजल इमाम और मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम जवाद महमूद साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका ज़्यादा तारुफ जो है ना वो सीए कम्युनिटी के साथ है। आप जो है ना वक्तन फ़वक्तन जिस तरह आपको टाइम मिलता है आप सर्व करते हैं सीए के तालिब इल्मों के लिए सबक आमूज़ वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अब हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस का, और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि सीए कम्युनिटी के अलावा भी जो तलबा हैं या दूसरे लोग हैं वो भी इनको वीडियोस को जो है ना आसानी से समझ सकें। लेकिन फिर भी इन वीडियोस में सीए स्टूडेंट्स की या सीए कम्युनिटी की कुछ झलक आपको या कुछ एग्जांपल्स ज़रूर आपको उनकी तरफ से जो है ना वो दी जाएंगी। वो वजह यह है कि हमारा जो मेन ऑडियंस है हमारी वो सीए के तालिब इल्म है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को बेहतर तरीके से लेके चल सकें। जी सर, आज का पहला सवाल ये है कि हर इंसान हमेशा से सुकून की तलाश में रहा है। कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, या इवन के कोई अपर क्लास भी है, तो वो हर इंसान ना एक तो सुकून को अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता है और इसके लिए जद्दोजहद भी करता है। अगर इजी वर्ड में बोलें तो हर इंसान अपने से ज़्यादा पैसे वाले को देख के समझता है कि वो जो है ना उससे ज़्यादा सुकून में है, और दूसरा मतलब जिसको पहला इंसान समझ रहा होता है वो दूसरा भी किसी दूसरे को देख के ना यही समझ रहा होता है कि वो जो है ना वो सुकून में, हालांकि सुकून में दोनों ही नहीं होते। पता वो सुकून में हो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ चांस तो है, लेकिन नहीं, अब चांस तो यकीनन है, लेकिन अगर कभी आप उससे मिल के देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो भी शायद सुकून में नहीं है। बात आपकी ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कोई भी शख्स जिधर भी वो है वो मुतमिन नहीं है, और अगर इंसान मुतमिन ना हो तो फिर वो डेफिनेटली सुकून जो हम जिस चीज़ को कहते हैं वो फिर उसको हासिल नहीं होती है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप किसी से भी मिलें, ख़ास तौर पे हमारी जो डिस्कशन है वो नौजवानों के हवाले से या सी के स्टूडेंट्स के हवाले से, या ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक स्टूडेंट्स के हवाले से, यानी कि जो 20 से लेके 25-30 साल की एज के लोग हैं, या इनको हम ज़हन में रख के अपनी सारी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी आजकल अपने आप को कह सकता होगा कि मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जिसको जितनी भी पॉकेट मनी, या फॉर एग्जांपल अगर वो अर्निंग भी कर रहा है, वो कितनी भी कर रहा है, तो वो उसको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है उस सुकून के लिए जो वो चाहता है। तो मेरा ख्याल बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैंने चाहा जरा थोड़ी सी खोल के सामने रख दूंगा। बड़ी अच्छी लगी थी जब मैं कोर्स सेशन में सुन रहा था, जितनी भी मनी या अमाउंट आपकी पॉकेट में आती है तो वो ना ऑनली हो जाती है। मतलब अगर किसी छोटे बच्चे को कोई 150 मिल जाते हैं, और जिस तरह हम तालिब इल्मों को कोई मंथली, जिस तरह हम यहाँ पे रहते हैं हॉस्टलाइज हैं, तो हमें 25-30 हज़ार मिल जाता है, तो वो जैसे ही जो है ना हमारी पॉकेट में आता है ना तो वो ओनली हो जाता है। नहीं, इसका मेरा ख्याल है एक सबसे अच्छा जो आपने बात की उसका टेस्ट ये है कि जब आप चेक बनाते हैं उसमें तो शेयर है नॉर्म बना हुआ है कि आप जितनी मर्जी अमाउंट लिखें, आपने उसके बाद ओनली लिखना होता है। वो चाहे आप 1 बिलियन भी अगर लिख रहे होंगे तो ओनली है, इवन डॉलर भी हो, एक नॉर्म सा बना हुआ है। पता नहीं अब ये ब्रेक कहाँ पे आके लगती है कि हमें कहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि अपना बहुत हो गया। इसमें मेरा ख्याल ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या वाकई मतलब इसके ब्रेक लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इट इज प्रोपोर्शनल। शायद हमें लगता है कि ये प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ज्यादा आता जाएगा हमारा सुकून बढ़ता जाएगा, ये महसूस ऐसे होता है कि शायद ऐसे है। तो इसमें मेरा ख्याल है इसकी डिटेल में डिस्कशन करने से पहले अब ये जिस वक्त बात चल रही है उसको मेरा ख्याल है हज़रत सल्लम की एक हदीस में बड़ा अच्छा कवर किया गया है कि हज़रत सल्लम का इरशाद है, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं आपके सामने कि अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो, यानी कि पूरी एक वो जो पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, तो अगर वो सोने से भरी हो तो उसका दिल करेगा कि
میرے پاس ایک اور اس طرح کی وادی ہو، اور جب دوسری آ جائے گی تو پھر اس کا اور دل کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بحث کو یا اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا ہے کہ ابن آدم جو ہے اس کا جو فائنلی منہ جو ہے یہ مطلب اور کرتا رہتا ہے اور یہ پرپورشنل بنا دیتا ہے کہ جتنا اور ہوگا اتنا میں شاید ایک مطمئن اور سکون والی زندگی گزار رہا ہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اور کی بحث ہے یہ تبھی ختم ہوتی ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے. تو جب قبر میں منہ میں مٹی بھرے گی تو تبھی یہ بات ختم ہوتی ہے. تو میں اس سے یہ میں نے بات اس کے بیچ میں کی کہ یہ تو ایک نیچرل فیلنگ ہے، لیکن کیا واقعی اصل میرا خیال ہے جو سوال اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی سکون از ڈائریکٹلی پرپورشن ٹو دا ریسورسز؟ میرا خیال ہے اصل پوائنٹ یہ ہے. تو اس کو ڈیفینیٹلی اب ہم فردر انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال میں پہلے اس بات کو ذرا اپنے تھوڑے سے ایکسپیرینسز کے ساتھ، جس طرح آپ نے بیچ میں ایک بات کی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، مطلب یہ تو آپ کسی سے بھی مل لیں، آپ مل کے دیکھ لیں، کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے جو ہمیں بھی شاید ہوتا تھا کہ اگر میں نے سی اے کر لیا نا تو پھر سکون ہی سکون ہے. اچھا اس وقت تو مطلب یہی لگتا تھا، اور اگر اس کے اگینسٹ کو بات کر رہا تھا تو وہ لگتا تھا ایسے ہی کہہ رہا ہے، ورنہ سی اے کر لیا تو سکون ہی سکون ہے. اچھا سی اے کر لیا الحمدللہ، تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈیفینیٹلی وہ جو ٹینشنس تھیں، ڈیفینیٹلی ایک اسٹوڈنٹ کی ٹینشنس وہ تو ختم ہو گئیں، لیکن وہ جاب کی ٹینشنس یا جو بھی جس بھی آپ پروفیشن میں آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں اس کی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات تو میں تو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ سکون تو اس دنیا میں نہیں ہے. مطلب یہ تو باٹم لائن یہ ہے، جس چیز کو ہم سکون کہتے ہیں وہ تو نہیں. ہاں آپ کی نیچر آف ہارڈ شپ سر چینج ہو جائے گی. پہلے آپ کو ٹینشن پڑے گی تھی، پھر جاب کی ہو جائے گی، پھر باس کی ٹینشن ہو جائے گی، کولیگس کی ٹینشن ہو جائے گی. آپ شاید آہستہ آہستہ مینیجر سے سی ایف او بن جائیں گے، لیکن سی ایف او بھی اگر آپ ہوں گے ڈائریکٹرس کی ٹینشن ہوگی. اچھا فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹر بن جائیں، کمپنی پروفٹ میں جا رہی، لاس میں جا رہی، یہ ٹینشن ہو جائے گی. پھر ایک کمپنی اگر اچھی چل رہی ہے تو انسان کے اندر یہ اس کی طبیعت ہے، پھر وہ دوسری کمپنی کی طرف جاتا ہے، پھر وقتی طور پہ ادھر ٹینشن، پھر گھر کی ٹینشن، پھر یہ لگتا ہے اچھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم بچے ہمارے جیسے نکلتے ہیں، وہ پیرنٹس کے لیے ایک اور مشکل ہے. پھر وہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ شاید میچور ہو جائے گا تب ہو جائے گا. تو مطلب پھر وہ کبھی فیملی کی طرف سے کوئی ٹینشن، مطلب یہ تو آپ ارد گرد بھی دیکھ لیں، اور اگر کسی سے پوچھنا ہے تو وہ بھی تسلی کر لیں پوچھ کے جس بھی وہ ایج کا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں اب ٹینشن نہیں ہے، سکون ہے. تو پہلی بات تو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر، بلکہ میں تو شاید یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر سکون ہے، یہ وہ ہو جائے گا تو سکون ہے، تو یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک اس اینگل سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے یہ تو چلایا ہی ہمیں آزمانے کے لیے. تو اب آپ خود ذرا ذہن میں لائیں، اگر ایگزامینیشن ہال ہو تو ایگزامینیشن ہال میں سکون کے علاوہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو تو یہ بھی میرا خیال ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں سب کچھ ہوتا ہے، سکون وہاں نہیں ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ وہاں سکون کر رہے ہوں گے تو پھر ایگزامینیشن نہیں ہے. سکون آپ تبھی ہو رہا ہوگا، آپ سکون میں تبھی ہوں گے شاید جب آپ پیپر نہیں کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ پیپر نہیں کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کا مقصد ہی مطلب وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی تو میرا حال ہے کاسٹ کا پیپر پھر بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کاسٹ کے پیپر میں ایگزامینیشن ہال میں اگر بیٹھے ہیں تو وہاں سکون تو ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایگزامینیشن ہال بنایا، ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ سچویشنز میں ہر انسان کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو سکون تو ان دنیا کے کاموں میں نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے ذہن میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن پاک میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سینٹنس قرآن پاک میں کوٹ کی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. تو اب ہم بعد میں اس کو فردر ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے. لیکن ادروائز دنیا میں آپ کس سے مل رہے ہیں، کسی بھی پوزیشن والے شخص سے مل رہے ہیں، ہر پرسن کی پریشانیاں، ہارڈ شپس، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ایک بیچارے مزدور کی ٹینشنز اور ہیں اور ایک فیکٹری کے اونر کی ٹینشنز اور ہیں.
کوئی بھی شخص ٹینشن فری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ ارشاد فرمایا کہ دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو اس کو حصے کو مطلب فردر ایکسپلین کرنے سے پہلے میرا خیال اگر آپ کو یہاں تک کوئی اور چیز ذہن میں آتی ہے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تک میرا ویسے 2 کوسچن میرے مائنڈ میں آیا۔ نمبر 1 تو دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ نہیں، اس کو تو میں ابھی فردر ایکسپلین کروں گا نا، یہ تو ہم اس کو تو میں ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا نا۔ ہاں کیا ہاں دوسرا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کچھ لوگ یا ہم دیکھتے ہیں بلکہ اکثریت ہی دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک ٹیمپریری سا سکون یا لوگ اس کو تلاش کرنے کی حاصل کرنے کی، تو کیا اس طرح کے کاموں میں بھی سکون ہے؟ اگر وہ سکون نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے؟ اچھا، اب نا ہو بالکل آپ کی بات میں نے اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا۔ ہم نے نا ایک ورڈ مکس کر دیا ہے سکون کے ساتھ، مزہ اور سکون، یہ 2 علیحدہ بحث ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس چیز میں زیادہ مزہ ہے اس میں سکون ہے۔ اب میں کچھ ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثلاً نوجوانوں کو ذہن میں رکھ کے پیزا کھانے میں مزہ تو ہے، لیٹس اسیوم میں فار ایگزامپل ایک مڈل یا لوور مڈل کلاس کا پرسن ہوں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا فار ایگزامپل کوئی برانڈ کا پیزا وغیرہ، تو میں نے بڑی پاکٹ منی بچا کے فار ایگزامپل پیزا لیٹس اسیوم چلیں 2000 روپے میں نے اکٹھا کیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس 2000 کو اگر یوز کر کے پیزا خرید کے کھاتا ہوں تو اس میں مزہ تو ہے، اس میں تو کوئی مطلب یہ بات ڈیفینیٹلی غلط ہے کہ اس میں مزہ نہیں ہے، لیکن اس میں سکون نہیں ہے۔ آپ کو وہ ٹیمپریری سا مزہ ہوگا، وہ فیڈ اوے ہو جائے گا، پھر آپ ڈیفینیٹلی ایک انسان کا مزہ ہے وہ پھر انسان فردر اسٹرگل کرے گا۔ لیکن اگر فار ایگزامپل یہی 2000 جو آپ نے بڑی محنت سے کمایا، سیو کیا، یہ فار ایگزامپل اگر آپ پیزا کھانے کے بجائے، اب خواہش پیزا کھانے کی بھی ہے لیکن اس کی بجائے اگر آپ کسی نیڈی پرسن کو دے دیں تو اس میں اب مزہ نہیں ہے، لیکن یہ آزمائش شرط ہے۔ اب یہ میں کہہ تو دوں گا اس میں سکون ہے، لیکن وہ آپ سکون فیل تبھی کر سکیں گے اگر یہ کام کر کے کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ مکس ہو رہی ہیں چیزیں کہ ہم سمجھتے ہیں مزہ مین سکون، لیکن مزہ ایک علیحدہ بحث ہے، سکون ایک علیحدہ۔ اب سکون کا مطلب کیا ہے کہ آپ رات کو جب سو رہے ہو تو آپ کو ایک اندر سے کوئی شاباش مل رہی ہو، آپ ریلیکس محسوس کر رہے ہو، تو اب یہ کرنے سے ہی پتہ چلے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ کیا اس میں باقی کچھ سکون ہے، اس میں مزہ تو نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2000 میں سے 1000 کا فار ایگزامپل، لیکن مطلب جب تک اپنی خواہش کو قربان نہیں کریں گے تو وہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے جو اس میں سکون ہے۔ تو سکون ایک علیحدہ چیز ہے، ریلیکس انسان کہ یار آئی ہیو ڈن سم تھنگ گڈ، میں نے اچھا کام کیا ہے، یہ ایک آئی ہوپ کہ ہم اسے مکس نہیں کریں گے، لیکن یہ مکس ہوا ہوا ہے آج کل یہ مکس ہوئی ہوئی چیز کہ میں جتنا زیادہ مزے کر لوں گا میں اتنا ہی سکون میں آ جاؤں گا۔ ایسے نہیں، میرا خیال میں ایسے نہیں۔ ہم کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن ایسے نہیں، ہم کوشش کس چیز کی کر نہیں، ہم کوشش مزوں کی کر رہے ہیں۔ ہم مزے کے اندر، لذات کے اندر ٹرانسفر نہیں ہاں لذات کے اندر ہم کوشش اپنے مزوں کے اندر ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ہو کیا رہا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ مزہ کیا، اچھا ہوتا کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس چیز میں آپ کو پہلے مزہ آتا ہے نا اس میں سبسیکوینٹ مزہ نہیں آتا۔ مثلا آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ آپ 2000 والا پیزا پھر ساری زندگی کھاتے رہیں گے، وہ اگر آپ نے کھا لیا 2 دفعہ کھا لیا 3 دفعہ کھا لیا تو وہ چیز کا اب آپ کے مطلب اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مووی دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ہاں یہ مطلب اب چلیں اس ایگزامپل کی بجائے ہم دوسری ایگزامپل میں آ جاتا ہے کہ آپ نے پیسے جوڑے، کوئی آپ سینما میں جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب 1 دفعہ 2 دفعہ میکسیمم، تو وہ آپ کا ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ہوتا کیا، انسان اسی میں آگے سے آگے اس امید پہ کہ اب جو نئی فلم آئی ہے اگر میں اسے دیکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو وہ انسان سو کالڈ سکون کے لیے پھر نئی جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ سکون کی بجائے مزہ ہوتا ہے۔ مزہ آپ سب کو پتا ہے کہ وقتی ہوتا ہے۔
مثلا فॉर एग्जांपल जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जिनमें बड़ा मजा आया होगा, लेकिन इस वक्त कोई, लेकिन अगर जिंदगी में कोई आपने अच्छा काम किया होगा और उसे अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो उसका शायद सुकून आपको इस वक्त भी महसूस होगा. लेकिन ये डेफिनेटली जब तक इंसान अपने आप को इस हवाले से मतलब ये करके नहीं देखेगा, ये शायद वर्ड्स में बयान नहीं हो सकता, ये शायद करने से फिर ही पता चलेगा कि वाकई उसमें कोई सुकून है भी या नहीं है. तो सर जिस तरह वो स्टेटमेंट दी जाती है कि जो मतलब बेसिक तो हमारा जो चीज़ है वो तो हम कुरान पाक से चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक बड़ी लाइन कही जाती है कि ये अमल के बगैर समझ में नहीं आएगा, एक सो कॉल्ड रीडिंग हो जाएगी. हाँ हाँ, वो तो ठीक है, अपने जस्ट लाइक अदर बुक अगर आप पढ़ेंगे. हाँ, इसके अंदर हिदायत है, हिकमत है और वो सारा कुछ है, वो अमल के बगैर नहीं है. अमल के बगैर हमें ना वो महसूस होगी और ना वो किसी तरह जाहिर होगा. हाँ चले अब हम अपनी वो स्टेटमेंट की तरफ. हाँ जी, वो जो स्टेटमेंट था ना असल में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिक्र को. हाँ जी, वो सब टाइम हम, हाँ जी हाँ जी, तो वो जो जिक्र वर्ड है ना उसमें जिक्रुल्लाह के, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र को जरा देखिए. जिक्र का मतलब ये होता है याद दहानी. अब हमने हमारे सामने जब भी कोई वर्ड आता है जिक्र, तो हमारे ज़हन में शायद सिंपली आता है कि तस्वीर लेके बैठ गए और वो मतलब तस्वीर पढ़ के और ये काउंटर लेके बस बैठ गए, और ठीक है वो भी जिक्र की शक्ल है, लेकिन असल में ये जिक्र का मतलब होता है याद दहानी. मीन्स अल्लाह ताला याद रहे. आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी जिसे सो कॉल्ड हम दुनिया का काम करते हैं, वो तो हमारी अपनी तकसीम है, वरना अगर हम कोई भी काम वो दुनिया का हो या नमाज हो या कोई भी मतलब वो जिन्हें हम कुछ दीन के काम समझते हैं, दुनिया के काम समझते हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो इबादत हैं, मामलात हैं, कोई हम रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, कोई भी काम है, स्टूडेंट है पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ भी कर रहा है अगर इंसान, तो उसमें अगर उसे अल्लाह ताला याद रहे, अल्लाह ताला के अहकामात याद रहे, तो ये असल में जिक्र है. हाँ, तस्बीह भी पढ़ रहा है इंसान, तो उसमें भी अल्लाह ताला की याद दहानी हो रही है. तो अगर हम अपने कामों को करते हुए अल्लाह ताला को याद रखें, उसके हदूद के अंदर अंदर रहें, तो ये बेसिकली जिक्र है. देखिए इंसान को यकीनन बहुत सी ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि ख्वाहिशात बहुत रेयर ही होती हैं उस लेवल पे मीट हो जाएं जिस लेवल पे हम उन्हें मीट करना चाहते हैं. तो बार बार इंसान महसूस करता है कि यार मैं ये भी नहीं कर सका, मैं वो भी नहीं कर सका. एक डिप्रेशन भी होती है, टेंशन भी होती है, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये फिर नहीं हुआ, ये रिग्रेट्स हो जाती हैं. तो ये रिग्रेट्स होती रहती हैं दुनिया में. लेकिन अगर इंसान इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठे कि ये मतलब दुनिया में अगर मुझे नहीं मिला तो मैं हार गया, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया, अगर इस हर वक्त ये कंपैरिजन का आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली सुकून बिल्कुल नहीं है. हाँ, लेकिन अगर अल्लाह याद है, अल्लाह की बातें याद है, तो फिर ये दुनिया में कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, ये कोई सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है. तो बदसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं. और इंसान अच्छा जब कंपैरिजन करता है तो इंसान की नेचर ये है कि वो कभी भी अपने इसी नीचे वालों से कंपैरिजन नहीं करता. वो हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ कंपैरिजन करता है. और दुनियावी मामलात में तो हम ऊपर से ऊपर हमने कभी नहीं सोचा कि एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 3 अरब दुनिया में ऐसे लोग हैं, 8 अरब में से 3 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता है. लेकिन हमने कभी वो कंपैरिजन इस तरह नहीं की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज अल्लाह ताला पूरी कर रहा है. तो लेकिन हम कभी भी वहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे अपने ऊपर से. तो ये एक इंसान की एक नेचर में है. और जब भी आप कंपैरिजन करेंगे ऊपर, तो फिर कोई ना कोई तो आपको ऊपर नजर, कोई ना कोई नहीं बल्कि बहुत सारे नजर आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे परसेंटेज में दुनिया की आबादी का मेजर हिस्सा नहीं है. लेकिन वो हमें एक भी नजर आ गया ना, तो उसको देख के टेंशन होती है, और जब टेंशन होती है तो सुकून खत्म हो जाता है. तो ये जो इंसान की नेचर है कि वो ऊपर देखता है, और फिर अगर वो ये महसूस करे या उसके जहन में ये ना आए कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, इसने ख़त्म हो जाना है, तो वो यही समझेगा कि यार जो मेरे से ऊपर निकल गया है बस वो बेस्ट है, और मैं अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, या उसे लगे मैं नहीं पहुँच सकूँगा, तो उसे डिप्रेशन ही होना. लेकिन अगर अल्लाह ताला के वादों पे यकीन है, अल्लाह ताला की बातों पे यकीन है, अल्लाह ताला की बातें तो सिंपल ही हैं, कुरान का खुलासा ही है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और असल ज़िंदगी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है. तो अगर इंसान ये जहन में आ जाए, तो फिर ये दुनिया की कभी किसी ने तंग कर लिया, किसी ने खुदा ना खासा इवन आपका हक भी मार लिया, लेट्स अज्यूम कि आपका हक भी मार रहा है, ठीक है, अब टेंशन तो होगी.
لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے یار اگر میرا حق بھی مارا تو ٹیمپریری ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اگر یہاں میں اسے اب نہیں لے پا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ بہت اجر دے گا، اب وہاں کمپنسیٹ کرے گا جہاں ہمیشہ کے لیے مجھے بینیفٹ ملے گا۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے تو یہ وہ فیلنگ ہے جو آپ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ مطلب لوگ فار ایگزامپل آپ کو تنگ کر رہے ہوں اور آپ انہیں اللہ کے سیک پہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی طرف سے کوئی ریوارڈ کی وجہ سے اسے معاف کر دیں، تو یہ جو فیلنگ آپ کے اندر آئے گی اس کو تو پھر کوئی میچ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک پرسکون ہو جائیں گے، لوگ آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ایون دین آپ اس تنگ ہونے سے اس طرح تنگ نہیں ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ کب نہیں تنگ ہو رہے ہوں گے؟ جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ذہن میں ہوں گے، اور یہ ذہن میں ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی پلس مائنس ہو رہا ہے تو یہ جسٹ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہاں میرے پاس کچھ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، یہ کوئی نہ میں کامیاب ہوا ہوں زیادہ ہونے کی وجہ سے، نہ ہی میرے کم ہونے کی وجہ سے ناکام ہوا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو زیادہ کم دے رہا ہے، وہ دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو سکون اگر ہے تو وہ اسی چیز میں ہے کہ میں اپنی بس بیسٹ ایفرٹ کروں دنیا میں، جو میں حلال و حرام کے دائرے کے اندر رہ کے کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور نہ ملے تب ڈبل ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے نا وہ سورہ حدید کی آیات یاد آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، زمین میں یا انسان کی جان کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے انسانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ مطلب جو بھی دنیا میں واقعہ پیش آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہے۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب سے اس طرح کوئی ڈسکشن سن رہا تھا تو مجھے ایک بڑا اچھا ورڈ لگا تھا جو میں شاید الحمدللہ ہمیشہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز حادثہ نہیں ہے۔ مثلا فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ہم جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم یہی کہتے ہیں یار اچانک ہو گیا، لیکن یہ اچانک اللہ کے لیے نہیں ہوا، اٹ واز پلانڈ، یہ ہونا ہی تھا۔ اب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا، یا وہ یہ اس کے اگینسٹ محسوس کری یار میرے کی ہوگی، تو آپ ذرا خود چیک کریں، اگر وہ فوراً اس کے ذہن میں آئے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے پلان تھا اور مجھے اب اس میں صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ میرا ساتھ دے گا، اس کے اگینسٹ اگر بندہ یہ کہے کہ یار میرے نہیں ہو رہا، یہ مطلب اینے ہو رہی گاڑی یا بائک میں جا رہے تھے ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تو اگر اس طرح بندہ سوچے گا وہ تو پھر ٹینشن اور ڈپریشن میں رہے گا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سکون تبھی دیتا ہے جب انسان، ہم اکثر محسوس کرتے ہیں شاید دنیا ہم خود چلا رہے ہیں، لیکن یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے میں اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، لیکن یہ میرے ہاتھوں میں طاقت، یہ سب اللہ کی طرف سے دین ہے۔ جی سر، انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اصل میں قرآن کے سمجھانے کا نا طریقہ ہی ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا وہ بدھو نہیں ہوتا، بونگا نہیں ہوتا، تو مومن ایک کلیور مائنڈ یا شارپ مائنڈ ہونا چاہیے جس کو نا ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جس نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی باتوں کو سمجھ لیا، جس طرح مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں، وہ ٹھیک ہے شیخ صاحب، لیکن نا ہم کیونکہ ذرا بھولنے کی عادت بھی ہم لوگوں میں ہے، تو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ذکر کا مطلب یاد دہانی، تو یہ اگر قرآن پاک کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ چیزیں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، ارد گرد سے سنتا ہے دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ اٹ از ریکوائرڈ کہ انسان یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے طریقے سے بار بار پڑھے، کیونکہ ہم وہ انسانوں کی فیلنگ ہم ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیلنگز بنائی ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری فیلنگز کو ایڈریس کیا قرآن میں، جب تک ہم اللہ کے ہی ورڈز میں وہ نہیں پڑھیں گے نا تو وہ ہمارے اوپر شاید اس طرح سے اثر نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر ہماری زندگی میں اللہ کرے کہ ایک روٹین بن جائے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی تبھی رہے گی جب ہم بار بار انسان بھول جاتا ہے، اس میں نسیان کا ایک مادہ ہے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے میسج کو بار بار ڈفرینٹ طریقوں سے پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اگر ان کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آہستہ، اچھا یہ جتنی میں نے باتیں کر دی اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی آف اینڈ آن بٹن ہے کہ آپ بٹن آف کریں گے یا آن کریں گے۔ ہاں، مطلب اٹ ٹیکس ٹائم، اور قرآن تبھی سے ہی سمجھ آتا ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، جس نے آپ نے پہلے کہا تھا، اور جیسے جیسے آپ عمل کرتے ہیں آپ کا پھر ایمان بھی بلڈ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قرآن اور دوسرے اذکار کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ اور مخلوق کی، یعنی قرآن جو تھا نا وہ افضل ترین ذکر میں ہے، سب سے اہم ذکر، سب سے افضل ذکر
بے شک قرآن پاک ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. جی سر انشاءاللہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں لیکن میرا خیال ہے فردر اس پہ اور بھی ایکسپلین ہو سکتا ہے، لیکن چلیں آج کی اس ڈسکشن کو فی الحال یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.